السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج کل ہم نے جڑی بوٹیوں کے تعارف کا سلسلہ شروع کیا ہے تو بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ دماسا پر بات کریں۔ دراصل یہ ہے ہی بہت شہرت یافتہ، تو ابھی آپ میرے پاس اس کا ایک پودا دیکھ رہے ہیں۔ زبان زد عام ہے، اس کا تذکرہ لوگ اس کے فوائد جاننا چاہتے ہیں اور کچھ ان کی تصدیق چاہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے سے پتے ہیں۔ دماسا میں اور جوانسا میں یہی فرق ہے کہ جوانسا کے ایک تو پتے اس سے بڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا پودا بھی کافی قدآور ہو جاتا ہے اس کی بنسبت، جبکہ یہ دماسا زمین پر ہی مفروش ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہوتے ہیں اور اس پر یہ گلابی سا بہت پیارا پھول لگتا ہے جو کہ ابھی مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ان کی تصویر دکھا رہا ہوں فریش حالت میں۔ اور یہ زمین سے 1 سے 2 بالشت کے قریب ہی اوپر اٹھتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹے ہی کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں اس پر۔ بہت احتیاط کے ساتھ اسے اکھاڑا جاتا ہے۔ یہ سارے کانٹے ہی کانٹے ہیں، سارے پتوں کے ساتھ بھی اور ساری ٹہنیوں کے ساتھ کانٹے ہیں۔ اس کے ہم کچھ فوائد پر بات کرتے ہیں۔ یہ عموماً ریتلی ٹائپ کی جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر ملتی ہے، اور ابھی بھی ہمیں یہ نہر کے کنارے پر وافر مقدار میں کافی ساری جگہ جگہ پر ملی ہے۔ تو ایک پودا میں نے اکھاڑا ہے اور مناسب جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پر رزلٹ کچھ بہتر ہو، یعنی روشنی کیونکہ کافی ہے، سورج اس وقت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو یہ میں نے ایک جگہ دیکھی ہے جہاں پہ رزلٹ کچھ بہتر ہو اور آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ سکے۔ دماسا ایسی بوٹی ہے، میں جب اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ میں بہت اس بات سے حیران بھی ہوا کہ اسے فیگونیا عریبیکا کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کا بوٹینیکل نیم فیگونیا عریبیکا ہے، پنجابی میں اسے دمایا کہتے ہیں، دما بھی کہہ دیتے ہیں، اور دماسا تو اس کا عام نام ہے۔ یہ ایک ایسی بوٹی ہے کہ جس کے اینٹی کینسر خواص مسلم ہیں، اور اس پر ان گنت آرٹیکلز ہیں۔ اگر آپ گوگل پر جاتے ہیں اور فیگونیا عریبیکا اینٹی کینسر پراپرٹیز اس طرح کا کچھ بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو آپ کو آرٹیکلز کی ایک لمبی فہرست مل جائے گی جہاں پر آپ اسے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بدن میں کہیں بھی کینسر سیلز ہوں انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کینسر کہتے ہیں ان کنٹرول ڈویژن، اب نارمل سیلز کی ان کنٹرول ڈویژن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی پریشان کن کنڈیشن ہے۔ دماسا کے اندر اینٹی کینسر خصوصیات ہیں اور وہ مسلم ہیں۔ بدن میں کہیں بھی اب نارمل سیلز ہوں انہیں یہ ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک بتایا جاتا ہے، بعض نے اسے معتدل بھی کہا ہے، اور گرم خشک بھی یہ پہلے درجے میں ہے۔ جنہوں نے اسے گرم خشک کہا ہے پہلے درجے میں گرم خشک کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معتدل کے قریب ہے، اس میں کسی طرح کے مضر اثرات نہیں ہوتے۔ یہ سستی سی بوٹی ہے، اگر آپ پنسار سٹور سے بھی خریدیں تو آپ کو زیادہ مہنگی نہیں ملے گی، اور اگر آپ باہر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے میں نے۔ یہ اعلیٰ قسم کی مصفی خون ہے، خون سے ٹاکسنز کو ختم کرتی ہے، زہریلے مادے ختم کرتی ہے، بلڈ کی پیوریفیکیشن کرتی ہے، جس سے جلدی امراض بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خارش، ددر، چنبل وغیرہ اور جزام وغیرہ، اس طرح کے پھوڑے، پھنسیاں، جو بھی جلدی امراض ہیں یہ انہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جلدی داغ دھبوں کو یہ دور کر دیتی ہے، معدے کو اور آنتوں کو بہت قوت دیتی ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ نظام انہضام کی اصلاح ہو جاتی ہے، غذا اچھے سے ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جزوِ بدن بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بدن کی اندرونی سوزشوں کو بھی ختم کرتی ہے، جگر کی سوزش کو ختم کرتی ہے، رحم کی سوزش کو ختم کرتی ہے، فیلوپین ٹیوبز وغیرہ کے اندر اگر انفلیمیشن ہے یہ اسے ختم کرتی ہے، جس سے پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور پرانے بخار جو عمومی طور پر بہت تنگ کرتے ہیں، یعنی ادویہ سے عارضی طور پر فائدہ ہوتا ہے پھر انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں دماسا کا آپ قہوہ استعمال کیجئے منقع ڈال کر، یعنی کچھ دماسا بوٹی لیجئے خشک یا تازہ، اور کچھ اس میں منقع کے دانے ڈال دیجئے، اسے اچھے سے پکائیے اور شہد کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ پرانے بخار کو بھی ختم کرتی ہے، کیونکہ عموماً پرانے بخار ہوتے ہیں اندرونی سوزشوں کے باعث، تو جب یہ اندرونی ورموں کو تحلیل کرے گی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بخار بھی ختم ہوگا۔
اس کے علاوہ اس کے استعمال کی یہی صورتیں ہیں کہ آپ ایک تو اسے ہربل ٹی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ اسے پکا کر جوشاندے کی صورت میں، جو کہ اپنی مختلف ویڈیوز میں تعلیم دیتا رہتا ہوں کہ جو بازار کی مصنوعی دودھ والی ہم چائے استعمال کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے، تو آپ اسے بھی اس ہربل ٹی والی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں کہ اسے بطور قہوہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اسے اچھے طریقے سے خشک کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں، اور وہ پاؤڈر صبح و شام 1 گرام کھایا جا سکتا ہے بغیر کسی خطرے کے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ دماسا کا آپ کو کچھ تعارف کروا دیا میں نے، تو یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔